آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا یہ فیصلہ بالکل جسے کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے آئین اور قانون کے تحفظ اور اس کی تشریح کے بالکل عین مطابق تھا؟ آتے ہیں جی ادھر جو سو موٹو لیا گیا، مجھ سے زیادہ تو عدالت کا کوئی ناقد نہیں رہا، میں نے 2 چیف جسٹسز کا مقابلہ کیا، ان کے سو موٹوز کا مقابلہ کیا، لیکن میں یہ بات پہ قائل ہو گیا کہ تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے بالکل صحیح سو موٹو لیا آرٹیکل 184 کے سب سیکشن 3 کے تحت۔ کوئی بھی چیز جو بنیادی حقوق سے ٹکراؤ کر رہی ہوگی، جو عوامی مفاد کے خلاف ہوگی، اس پہ سپریم کورٹ کا ہی سو موٹو بنتا ہے، میرا یا آپ کا نہیں۔ تو تاریخ میں یہ پہلا صحیح سو موٹو تھا۔ ہم اور اپوزیشن اس میں کسی حد تک ایک سمت میں جاتے ہوئے اس لیے نظر آئے کہ ان کا نظریہ تھا کہ یہ آئین اور قانون کی جیت ہے، ہم یہ کہتے تھے یہ آئین اور قانون کے مطابق نظریہ پاکستان کی جیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ فیصلہ بالکل جائز آیا، صحیح آیا۔ تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی ایسا فیصلہ آیا کورٹ کا جو بین الاقوامی طور پہ ہم فخر سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ ہے، وہ کیوں ہے، یہ سو موٹو کیوں ہوا، اب اس طرف جانا ہے ہم نے، تو اس پہ سپریم کورٹ نے فوراً سو موٹو لے لیا۔ سو موٹو کی ایک ڈومین ہے، اس کے مطابق چلے گی، جتنا لیا ہے اتنا ہی چلے گی، اس کے علاوہ آپ کو جانا ہے تو آپ کیسز کریں، پٹیشن فائل کریں، 10 چیزیں ہیں آپ جو ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ اب دین خدا ہو، دین انسانیت ہو، جو بھی آپ دین لے لیں، یا اسلام ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر جگہ ایک پیرامیٹرز آتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے آڈی آلٹرم پالٹرم۔ نوبڈی کین بی کنڈیمڈ انہرٹ، سنے بغیر آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک وزیر کے ذریعے وہاں الزام لگایا اور وہاں پہ ایک سازش کا ذکر کیا، ایک خط کا ذکر کیا، اس پر اسپیکر نے آٹومیٹکلی اسپیڈ میں جاتے ہوئے بغیر سنے جن پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کو بغیر سنے آپ نے رولنگ پاس کر دی، فیصلہ دے دیا کہ آپ غدار ہیں، آپ سازش میں ملوث ہیں، میں آپ کی نو کانفیڈنس کو ریموو کرتا ہوں۔ اس فیصلے کو عدالت نے اٹھایا اور اس قانون حرکت کے تحت جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو دجال کا مخالف قانون ہے، جو دجال کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، اور خدا کا قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے اس کو سنو۔ ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو ہر صورت اس پہ جانا ہے آپ نے۔ تو عدالت نے جب پہلا اس کی ہیرنگ کی سنڈے کے دن شام میں رات کے وقت، تو عدالت نے ایک بڑا مشہور جملہ ادا کیا، جس وقت پیپلز پارٹی کے وکیل بھی اس میں کود گئے، ان کو کہا کہ جب تک ہم سب کو نہیں سنیں گے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہی تو فیصلہ تھا، اور عدالت کا تفصیلی فیصلہ بھی یہی آنا چاہیے کہ یہ انسانی قانون کے خلاف ہے، سب کو سن کے آپ فیصلہ کریں گے۔ ہم آج آپ کے ملک میں جو صورتحال ہے وہ اس سوچ کی وجہ سے ہے کہ بغیر سنے الزام لگاؤ، حملہ کر دو لوگوں کے اوپر، الزام لگاؤ، اس کے اوپر الزام ڈالو اور اس کو کنوکٹ کر دو اپنے الفاظ میں، اس کو سنے بغیر۔ تو ہم ایک معاشرے کو یہاں پہ بالکل اچھی بات، بڑا اچھا نیریٹو آپ نے پیش کیا، اور میرے خیال ہے عدالتی فیصلے کی جس طرح سے آپ نے ترجمانی کی ہے وہ بہت اچھی، کیونکہ ظاہر عدالت نے تمام فریقین کو فردن سنا پوری طرح سے، اور پھر اس آئین کی روح اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ دیا، اس کو وائڈ ایب انیشو قرار دیا۔ بالکل وائڈ ایب انیشو کہتے ہیں جڑ سے پاک کرنا۔ اتنا ناپاک فیصلہ تھا تمہارے اسپیکر کا، اتنا انسانیت کی تذلیل تھی تمہارے اسپیکر کی، مذہب اسلام کی تذلیل تھی تمہارے اسپیکر کی۔ تمہارا اسپیکر دجال کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے فیصلہ صادر کر گیا جس کا اس کو حق نہیں تھا اس سیٹ پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے کا۔ لیکن سلام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر جنہوں نے بہترین انداز سے اس عدالتی فیصلے کو پہلی بار سپریم کورٹ میں مجھ سے زیادہ تو کوئی نہیں لڑا، یہ تو سپریم کورٹ کو لانے والے تھے، یہ تو ججوں کو، پی سی او کو، ججز کو ہم پر سوار کرانے والے تھے۔ میں مخالف تھا، میں 13 سال لڑا ان عدالتوں سے، لیکن میں آج یہ کہتا ہوں جی کہ اس عدالت نے پاکستان کے جو ایک کالا کلنک کا ٹیکا تھا انسانیت پہ، اسلام کے نام پہ، اس کو دھو دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔